بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک نوجوان سے ایک بزرگ کی بے ادبی ہو گئی۔ نوجوان نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا اور معافی مانگنے کے لیے بزرگ کے پاس پہنچا۔ بزرگ نے مسکرا کر اسے معاف کر دیا، لیکن نوجوان کے دل کو چین نہ ملا۔ اس نے عرض کیا، حضرت، آپ نے زبان سے تو معاف کر دیا، لیکن مجھے کیسے یقین آئے گا کہ آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی میل یا بوجھ نہیں رہا؟ بزرگ نے ایک چراغ روشن کیا اور نوجوان سے فرمایا، اس چراغ کی لو کو دیکھو، اگر ہوا کا ایک جھونکا آ کر اسے بجھا دے تو کیا تم اس سے خفا ہوتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، نہیں حضرت، ہوا تو بے عقل شے ہے، اس کا کام تو بس چلنا ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، جب تم نے مجھ سے بے ادبی کی تو میں یہی سوچا کرتا تھا کہ یہ انسان نفس اور غفلت کے جھونکے کے زیر اثر تھا۔ جب میں نے تمہیں ایک بے بس انسان سمجھا تو میرے دل میں غصہ یا کینہ کیسے رہ سکتا تھا؟ معافی وہ نہیں جو صرف زبان سے دی جائے، بلکہ وہ ہے جو دل سے دوسرے کی مجبوری اور عذر کو تسلیم کرے۔ حقیقی اخلاق یہ ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیوں پر غصہ ہونے کے بجائے ان کی معذوری اور نفس کے غلبے کو سمجھے اور دل کو کینے سے پاک رکھے۔ غرور اور تواضع۔ ایک بادشاہ اپنی تمام تر شان و شوکت اور فوج کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک فقیر کو دیکھا جو دنیا سے بے خبر مٹی کے ڈھیر پر بیٹھا خدا کی یاد میں مگن تھا۔ بادشاہ کو اپنے اقتدار پر بڑا ناز تھا۔ اس نے فقیر کے پاس سے گزرتے ہوئے سوچا کہ یہ فقیر اٹھ کر مجھے سلام کرے، لیکن فقیر نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ بادشاہ کو سخت طیش آیا اور اس نے فقیر سے کہا، تو کتنا بے ادب ہے اور مغرور ہے، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے سامنے ملک کا بادشاہ کھڑا ہے؟ فقیر نے نہایت اطمینان سے سر اٹھایا اور فرمایا، بادشاہ سلامت، اپنے غرور کو سنبھالیے۔ بادشاہوں سے سلام کی امید ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ان سے کسی انعام یا عہدے کی توقع رکھتے ہیں۔ مجھے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں چاہیے، تو میں کس لیے تمہاری تعظیم کروں؟ اور یاد رکھو، جب موت آئے گی تو تم اور میں دونوں اسی مٹی کے نیچے برابر لیٹے ہوں گے۔ وہاں نہ تو بادشاہ رہے گا نہ فقیر۔ یہ سن کر بادشاہ پر ہیبت طاری ہو گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی اور اس نے فقیر سے معافی مانگی۔ دنیاوی عہدے اور مال دولت عارضی ہیں، حقیقی عزت خدا کی اطاعت اور عاجزی میں ہے، نہ کہ تکبر اور نمائش میں۔